اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بئس الرفد المرفود۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں۔ یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر کھڑے کیے جائیں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات اور اپنی روشن دلیلوں کے ساتھ یہ فرعون کے پاس بھیجا، اسی کا ذکر ہے۔ تو یہاں پر آیت کے اندر دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، آیاتنا اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ۔ تو آیت سے مراد بعض لوگوں کے نزدیک کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کتاب نازل ہوئی تھی، تو کہا کہ اس سے مراد وہ تورات کتاب اور سلطان مبین سے معجزات مراد ہے۔ بعض لوگ کہتے نہیں، اس آیت سے مراد آیت 9 اور سلطان مبین ہے۔ آیت 9 کس کو کہتے ہیں؟ آیت 9 کہتے ہیں عربی میں جو جملہ ہوتا ہے اور اس کا معنی مؤنث ہو، اس کا میننگ مؤنث ہو، اس کو کہتے ہیں آیت 9۔ کبھی کبھی آپ قرآن پڑھیے تو قرآن میں کہیں کہیں لا لکھا ہوتا ہے، کہیں کہیں گول تا بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھیں گے تو فیہا عین جاریہ، تو جاریہ میں جو ہا ہے لاسٹ میں آخر میں وہ تا ہے، گول تا ہے۔ تو یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ حالت وقف میں اگر وہ گولتا پر وقف کرنا تو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے۔ تو جہاں جہاں پر وہ گولتا ہے تو یہی تا وہ مؤنث کی علامت ہے اور معنی مؤنث کی دیتی ہے۔ تو جہاں جہاں جملہ عربی کا ہو اور وہاں معنی اردو کا مؤنث ہو رہا ہے تو ایسی جگہ کو یا ایسی آیت کو کہتے ہیں آیت 9۔ جیسے میری گاڑی خراب ہو گئی، میری یہ بھی مؤنث، گاڑی یہ بھی مؤنث، خراب ہو گئی یہ بھی مؤنث۔ تو جہاں عربی جملہ میں اس کا معنی ہی مؤنث آئے اس کو کہتے ہیں آیت 9۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، آیت 9 اور سلطان مبین روشن دلیل سے عصا مراد ہے۔ عصا اگرچہ آیت 9 میں شامل ہے لیکن یہ معجزہ چونکہ نہایت ہی عظیم الشان تھا اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اب آئیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ مَلَأَ يَمْلَأُ، یہ قوم کے اشراف لوگوں کے لیے کہا جاتا تھا، یا قوم کے جو معتمد اور محترم قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، یا قوم کے ممتاز قسم کے لوگوں کو کہا جاتا ملأ۔ لیکن اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے، پہلے بتا چکا ہوں۔ فرعون کے ساتھ اس کے دربار کے ممتاز لوگوں کا نام اس لیے لیا گیا کہ یہ اشراف قوم ہی ہر معاملے کے ذمہ دار ہوتے تھے، یہ اور قوم انہی کے پیچھے چلتی تھی۔ یہ فرعون کے ساتھ جتنے چلنے والے ہوتے تھے یہ ممتاز قسم کے لوگ ہوتے تھے، بھلے ہی ان کے ساتھ ہو گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے لیکن یہ ممتاز قسم کے لوگ تھے اور یہ ان کے پیچھے چلتی تھی۔
اگر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے، کون؟ فرعون۔ اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے تو پکا یقین تھا کہ فرعون کی ساری قوم بھی ایمان لے آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، لیکن ایمان نہیں لائی۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امر فرعون برشید۔ رشید یہ اس کا معنی ہے رشد کے معنی میں ہے، یعنی ہدایت، یعنی بات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رشد و ہدایت والی تھی، لیکن اسے ان لوگوں نے رد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا ایک پیغام لے کر کے آئے تھے، ان کی بات بالکل مضبوط ٹھوس دلیل کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے، فرعون اور فرعون کے لشکروں نے ان کی باتوں کو رد کر دیا، اور فرعون کی بات جو رشد و ہدایت سے دور تھی، اس میں ہدایت نہیں تھی، اس کی انہوں نے پیروی کر لی۔ کون؟ فرعون اور فرعون کے لشکر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیش رو ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ یعنی فرعون جس طرح دنیا میں ان کا رہبر اور پیش رو تھا، قیامت والے دن بھی یہ آگے آگے ہی ہوگا اور اپنی قوم کو اپنی قیادت میں جہنم میں لے کر جائے گا۔ یہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے فرعون کا معاملہ، بلکہ قیامت کے دن بھی یہ جس طرح دنیا میں رہبر بن کر کے آیا تھا، پیشرو تھا، یہ کل قیامت کے دن بھی ایسے ہی آگے آگے ہوگا، اور ان کے سارے لشکر ان کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور یہ اپنی قیادت میں اس سب کو لے کر کے جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الورد المورود۔ وردن کہتے ہیں پانی کے گھاٹ کو کہتے ہیں۔ اب چونکہ شہر میں یہ سب معاملہ ہے نہیں، ہم تو اچھا پانی پیتے ہیں، میٹھا پانی لاتے ہیں پیتے ہیں۔ اس علاقے میں آج بھی جائیے، جس علاقے میں اکھڑ دیہات ہو، آرابی ہو، اس علاقے میں آج بھی لوگ جاتے ہیں، تالاب میں جاتے ہیں، ندی میں جاتے ہیں، اور ریت کو کھود کر کے وہ بہترین پانی چشمہ نکل آتا ہے، اس پانی کو نکال کر کے وہ پینے کے لیے لاتے ہیں۔ تو جو پانی کی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹ، یعنی جا کر کے لوگ پانی جا کر کے پی کر کے آتے تھے۔ تو جہاں پیاسے جا کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، تو وہ گھاٹ میں جاتے تھے پیاس بجھانے، اسی کو کہتے ہیں وردن۔ یہاں پر بئس الورد المورود، تو جہاں پیاسے جا کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، لیکن یہاں جہنم کو ورد کہا گیا، حالانکہ معنی اس کا یہ ہے پانی پینے کے گھاٹ کو کہتے ہیں ورد، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے وردن جہنم کو کہا ہے کہ یہ جہنم کو ورد کہا گیا ہے۔ اچھا، مورود کس کو کہتے ہیں؟ بئس الورد المورود۔ مورود وہ مقام جہاں یا گھاٹ یعنی جہنم جس میں لوگ لے جائیں گے، یعنی جگہ بھی بری اور جانے والا بھی برے، یعنی وہ ورد اور مورود دونوں جہنم میں جائیں گے، اور اسی کو کہتے ہیں یعنی جگہ بھی بری اور جانے والے بھی برے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لعنتاً کے معنی ہے پھٹکار، اور رحمت الہی سے دوری و محرومی ہے، گویا دنیا میں بھی وہ رحمت الہی سے محروم اور آخرت میں بھی اس سے محروم ہی رہیں گے اگر ایمان نہ لائے تو۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا بئس الرفد المرفود۔ یہاں پہ بئس الورد المورود کہا، یہاں پہ بئس الرفد المرفود۔ رفد کے معنی انعام اور عطیے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر بھی رفد کے یہاں پر جو معنی استعمال ہوا ہے وہ لعنت کے معنی میں، چونکہ فرعون اور فرعون کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے لعنت کے ذریعے سے پھٹکار دیا ہے، یہاں لعنت کو رفد کہا گیا ہے، اس لیے اسے برا انعام قرار دیا گیا۔ مرفوض سے مراد وہ انعام جو کسی کو دیا جائے، یا رفد ہو یا مرفوض ہو، یہ بھی کیا ہے؟ برا ٹھکانہ ہے،
اور ورد ہو مورود ہو جہنم کو کہا گیا ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے لشکر کے پاس اللہ رب العالمین نے دعوت توحید لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اگر فرعون ایمان لے آتے تو ان کی ساری قوم کے لوگ بھی ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا، جس کی وجہ سے اس کی قوم بھی ایمان نہیں لائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔